الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہمارا جو سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے، الحمدللہ آج اس کا دوسرا پروگرام ہے، اور جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 صفات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ فرماتے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا، چشم دید گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، وسراجا منیرا، اور روشن کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ ان 6 صفات میں سے آج ہم دوسری صفت شاہد جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ شاہد کے معنی ہے گواہ، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر اور موجود ہو، یعنی جس واقعے کی وہ گواہی دے اس واقعے میں وہ حاضر ہو، موجود ہو۔ ظاہر ہے اگر وہ موجود نہیں ہے، اس نے اپنی آنکھ سے اس واقعے کو نہیں دیکھا، یعنی چشم دید گواہ نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، تو پھر وہ گواہی کیسے دے گا؟ گواہ کے لیے حاضر ہونا اور موجود ہونا یہ ضروری ہے۔ جس واقعے کی وہ گواہی دے رہا ہے بچشم خود اس واقعے کو دیکھے تب وہ گواہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ راغب اصفہانی مفردات میں فرماتے ہیں الشہادۃ وشہود الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرہ، یعنی شہادت وہ ہوتی ہے کہ انسان وہاں موجود بھی ہو اور وہ اسے دیکھے بھی، خواہ آنکھوں کی بینائی سے یا بصیرت کے نور سے۔ لیکن یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا شاہد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، یعنی چشم دید گواہ بنا کر بھیجا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس چیز پر گواہ بنایا۔ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، کس چیز پر اس کا ذکر نہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک چیز کا ذکر کر دیا جاتا تو شہادت نبوت محصور ہو کر رہ جاتی، اور اس شہادت کو کسی امر پر محصور کرنا مقصود نہیں بلکہ اس کی وسعت کا اظہار مطلوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اولین اور آخرین سب کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کے شاہد ہیں، اس امت کے بھی شاہد ہیں، انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے بھی شاہد ہیں۔ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخرین کے تو شاہد ہو سکتے ہیں لیکن اولین کے شاہد کیسے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں تشریف لائے، خاتم النبیین ہے نا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سب سے آخر میں تشریف لانے والے، اور پھر سب سے پہلے والوں کے گواہ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک محفل ہو رہی ہے، ایک آدمی ہے جو سب سے پہلے آیا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سب کی گواہی دے سکتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ آیا نا، کہ کون آیا، کس وقت آیا، کب آیا، اور ایک آدمی ہے جو اس محفل میں سب سے آخر میں آیا،
تو وہ اپنے سے پہلے والوں کی گواہی کیسے دے گا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی اولین اور آخرین دونوں کے لیے، خاتم النبیین کے لقب سے پکارے گئے اسی لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تشریف لانے میں تو سب سے آخر، اور گواہی کے لیے اولین کی بھی اور آخرین کی بھی، یہ کیا بات ہوئی؟ اب آئیے ذرا سا غور کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی متعدد آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کی شہادت دیتی نظر آتی ہیں۔ سورہ فیل، اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ نہیں دیکھا جو جملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ سرکار دیکھ رہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں نا، ہم کسی جگہ گزر رہے ہوں یا دوست کسی ایک محفل میں ساتھ ہوں یا کسی بھی مقام پر، تو بعد میں کہتے ہیں نا کہ یار تم نے نہیں دیکھا تھا کہ فلاں آدمی کیسے بیٹھا تھا، تم نے نہیں دیکھا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ تو لفظ نہیں دیکھا یہ جملہ جو ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ جس سے کہا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا تھا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ فرماتا ہے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس واقعے کے 6 ماہ بعد ہوئی، اور بعض روایتوں میں آیا کہ 3 ماہ بعد ہوئی۔ واقعہ پہلے ہو چکا، ولادت بعد میں ہو رہی، اور اللہ فرما رہا ہے الم ترا کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی ولادت اس جسمانی ولادت سے پہلے ہو چکی تھی، جبھی تو الم ترا کہاں گیا۔ اور اس کی تائید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث شریف سے بھی ملتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی بھی حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک مٹی اور پانی کے درمیان، ابھی جسم مبارک تیار نہیں ہوا، فرما رہے میں نبی تھا۔ اور دوسری حدیث میں کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، یعنی ابھی دنیا کا پہلا آدمی، آدمیت شروع ہو رہی ہے حضرت آدم سے، انسانیت شروع ہو رہی ہے حضرت آدم سے، بشریت شروع ہو رہی ہے حضرت آدم سے۔ ابھی دنیا کا پہلا بشر، دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی اس دنیا میں نہیں آیا، حضور فرما رہے میں نبی تھا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ تو جب اس وقت نبی تھے تو سب سے اول ہوئے نا، اب جو سب سے پہلے آیا تو وہ بعد والوں کو دیکھ سکتا ہے، یعنی بالکل دیکھ سکتا۔ تو اسی لیے اس اعتراض کا جواب یہی ہے جو کہتے ہیں کہ سرکار تو بعد میں تشریف لائے، تو اولین کے گواہ کیسے ہوں گے؟ روحانی طور پر روحانی ولادت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پہلے ہو چکی۔ میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روحانی ولادت ہو چکی تھی جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل طے کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میں نبی تھا۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء سابقین کے بھی گواہ ہیں، ان کی امتوں کے بھی گواہ ہیں، اولین کے بھی گواہ ہیں، آخرین کے بھی گواہ ہیں۔ قیامت میں جب وہ لوگ انکار کریں گے اے الہ العالمین تیری طرف سے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کسی نے ہمیں تیرا پیغام نہیں پہنچایا، کسی نے ہمیں ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا، اس لیے ہم ایمان نہیں لائے، اس لیے ہم نے ہدایت حاصل نہیں کی، تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان انبیاء سابقین کی اور ان کی امتوں کے بھی گواہ بنیں گے، اور سرکار فرمائیں گے اے الہ العالمین
ان انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی ان امتیوں کو یعنی جو انکار کر رہے ہیں تیرا پیغام پہنچایا، تیری دعوت پہنچائی، ہدایت پہنچائی، سیدھا راستہ دکھایا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اچھا قبول کیوں کی جائے گی؟ اللہ فرمائے محبوب آپ تو بعد میں تشریف لائے، نہیں، قبول اس لیے کی جائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی ولادت اس جسمانی ولادت سے پہلے ہو چکی تھی، تو سرکار سب دیکھ رہے تھے۔ تو فرمائیں گے انہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کا انکار کیا۔ ایسا نہیں کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ان کے پاس انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ان کو گناہوں سے روکا، نیکیوں کی طرف بلایا، ہدایت کا راستہ دکھایا، لیکن اے الہ العالمین تیرے نبیوں نے ان تک احکامات پہنچا دیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ آج یہ لوگ تیرے نبی کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں اور سرے سے انکار کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں ہوا، یہ غلط ہے۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت پہنچائی ہے، ہدایت پہنچائی ہے، لیکن انہوں نے دعوت کا نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ ان کو اذیتیں دیں، تکالیف دیں اور ان پر پتھر برسائے، قسم قسم کی تکالیف ان کو دیں، اس لیے یہ لوگ آج انکار کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور گواہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے، نہ صرف یہ کہ گواہی دیں گے بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قبول کی جائے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو قبول کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر ہو، موجود ہو، جو دیکھ رہا ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان انبیاء کرام علیہ السلام کی ان امتیوں کو یعنی جو انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی دعوت نہیں آئی، ہمیں کوئی ہدایت نہیں پہنچی، سرکار فرمائیں گے نہیں، اے الہ العالمین ان انبیاء کرام علیہ السلام نے تیرا پیغام، تیری ہدایت ان لوگوں تک پہنچائی، لیکن انہوں نے انکار کیا، ان کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، اس وجہ سے یہ لوگ آج انکار کر رہے ہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ہر صبح و شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت حضور پر پیش کی جاتی ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہر فرد کو یعنی اپنی امت کے ہر انسان کو، ہر شخص کو، ہر فرد کو اس کے چہرے سے بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے، میرا امتی ہے، کیا ہے، اور ان پر گواہی بھی دیں گے۔ اب غور کیجئے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے، ظاہری طور پر سرکار نے پردہ فرما لیا، لیکن امت پیش کی جا رہی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا، حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، جو اچھے اعمال ہیں وہ دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں، اور جو برے اعمال ہیں وہ دیکھ کر مجھے رنج ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ آج بھی ہمارے اعمال ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اعمال دیکھ کر خوش ہو جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، تاکہ جب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں کہ دیکھو میری امت میری ہدایت پر، میرے حکم پر عمل کر رہی۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ غلط اعمال، برے اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو آقا کو رنج و ملال ہو کہ میں ان کو کس بات کا حکم دے کر آیا تھا اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میرے حکم کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا اور دوسری طرف انہوں نے غلط چیزوں کو، غلط کاموں کو، برے اعمال کو اپنا لیا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کریں۔ تو سرکار کی صفت شاہد، اور شاہد کے معنی گواہ، اور گواہ کے معنی جو حاضر ہو،
موجود ہو، جس معاملے کی وہ گواہی دے اس معاملے میں وہ موجود ہو۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ اگر ہم کسی واقعے کی گواہی دیں اور اس واقعے کے وقت ہم موجود نہیں، حاضر نہیں، سنی سنائی بات آ کر ہم کہہ دیں، کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ گواہی نہیں مانا جائے گا۔ تو شاہد کے معنی گواہ اور گواہ کے معنی حاضر اور موجود ہونا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا۔ کس بات پر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اولین کے بھی گواہ ہیں، آخرین کے بھی گواہ ہیں، اپنے زمانے والوں کے بھی گواہ ہیں، اپنے سے پہلے والوں کے بھی گواہ ہیں، اپنے سے بعد والوں کے بھی گواہ ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ ہیں، یعنی ان سب کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ اگر گفتگو کو سمیٹا جائے تو آپ کہہ دیں کہ گواہ، شاہد، اور اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر ہو، موجود ہو، اور جب سرکار آخرین تک کے گواہ ہیں تو فرمائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اور گواہ کی صفت یہ ہے کہ وہ دیکھے، آنکھ سے دیکھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ بھی رہے ہیں، امت کے احوال سے باخبر بھی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا تاکہ سننے والا، پڑھنے والا سمجھ لے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، کہ صرف شان یہی نہیں ہے کہ وہ اپنے زمانے والوں کو ہدایت پہنچا رہے تھے، اپنے زمانے والوں کی گواہی دے رہے تھے، صرف یہی نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا اسی کی گواہی دے رہے تھے، صرف یہی نہیں کہ جو قرآن نے واقعات بیان کیے وہ واقعات سنا رہے تھے اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس پاکیزہ واقعات کی گواہی وہ دے رہے تھے، صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بھی گواہ ہیں، اس کے بھی شاہد ہیں، اور اس کی گواہی آپ دے رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی آپ گواہی دیں گے۔ جو پہلے ہو چکا اس کی بھی گواہی دیں گے، اپنی اس امت کی بھی گواہی دیں گے، اپنے زمانے والوں کی بھی گواہی دیں گے، اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ انسان صرف اسی چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جس دور میں وہ موجود ہو، جس دور میں وہ حاضر ہو، جس دور میں وہ پیدا ہوا ہو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی، جو واقعات پہلے ہو چکے ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی دیں گے، ان کی امتوں کی گواہی دیں گے، جنہوں نے انکار کیا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ان انبیاء کرام نے ان کے پیغامات پہنچائے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ تو کہیں گے نا ہمارے تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغام نہیں آیا تیرا، کسی نے ہدایت نہیں پہنچائی، لیکن بطور گواہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا جائے گا اللہ کے حکم سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی گواہی دیں گے، اور آپ کا گواہ ہونا اس لیے بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گواہی کو قبول بھی فرمائے، ورنہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ موجود نہیں تھے تو آپ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ جب خالق کائنات آپ کی گواہی کو قبول فرمائے گا تو پھر اس بات پر بیان یہ دلیل ہو گئی کہ بلا شبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور ایسے گواہ ہیں کہ اولین کے بھی شاہد ہیں، آخرین کے بھی شاہد ہیں، پہلے والوں کے بھی شاہد ہیں، بعد والوں کے بھی شاہد ہیں، قیامت تک آنے والوں کے شاہد ہیں، قیامت تک آنے والوں کی گواہی قیامت میں دیں گے، اولین کی بھی گواہی دیں گے، آخرین کی بھی گواہی دیں گے، اس امت کے بھی شاہد ہیں۔ اور آج ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں، نیک اعمال ہوں یا بد اعمال ہوں، ان سب پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق تمہارے اچھے اعمال دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں اور برے اعمال دیکھ کر مجھے رنج ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، راستے پر، سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، تاکہ جب ہمارے اعمال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو
تو سرکار کا چہرہ مبارک خوش ہو جائے کہ میری امت وہی کر رہی ہے جو میں ان کو حکم دے کر آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔